آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ مرزا جیلمی صاحب السابقون الاولون صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار عبید اللہ، جس کے ساتھ سیدہ ام حبیبہ کی شادی ہوئی بھی تھی اور حضور کا صحابی تھا، ہجرت حبشہ میں حبشہ بھی گیا، یعنی سابقون الاولون میں۔ تو ان کو تو رضی اللہ عنہ نے کہا ہے قرآن میں سابقون الاولون ہو گیا۔ حبشہ جا کے المستدرک الحاکم میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، یہ جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا، مرتد ہو گیا۔ صحابی بھی سابقون الاولون میں سے بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کا خامند بھی، اتنے ٹائٹل اس کو، مرتد ہو کے مر گیا۔ اسی لیے جب واپس آئی تو حضور نے دلجوئی کے لیے پھر ام حبیبہ سے خود نکاح کیا تو ام المومنین بن گئی۔ آپ کے نزدیک تو اس کو مرتد نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ سے راضی ہو چکا ہوا تھا۔ ہاں جی دسو، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کاتب وحی، ایک کاتب وحی کے اوپر بڑا کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کاتب وحی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کاتب وحی، سورہ ال عمران سورۃ البقرہ اس نے نبی اسلام سے پڑھی، مرتد ہو گیا، مر گیا، دفناتے تھے لاش زمین اٹھا کے باہر پھینک دیتی تھی اور لوگ چیما گوئیاں کرنا شروع ہو گئے کہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں جو اس کی لاش باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے پبلکلی دفنایا، پھر بھی لاش باہر دی، کیونکہ ظاہر حضور کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کہ یہ نبی کو کچھ نہیں آتا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی باتیں کرتے ہو تم کہ فلاں جی السابقون الاولون میں سے ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ السابقون الاولون میں سے تھا، تو پھر وہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کر مر گیا، تو پھر کہاں گیا آپ کا یہ دعویٰ کہ جناب السابقون الاولون سے تو اللہ راضی ہو گیا ہے؟ تو جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے پھر ان کے بارے میں کوئی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ مرزا جیلمی صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ کوئی السابقون الاولون میں سے ہو اور اس سے واقعی اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے۔ تو اللہ کے بندے دیکھ یار، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، والسابقون الاولون، وہاں سے آیت شروع ہوئی کہ وہ جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین انصار، اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے وہ جنتی محلات اور باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ تو رب کریم کا وعدہ ہے، ارشاد ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بندہ تو بعد میں مرتد ہو جائے گا، تو میں اس سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں جنت کا وعدہ کر رہا ہوں؟ تو یہ تو آپ اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کچھ سوچ سمجھ کر بات کیا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ وہ عبید اللہ بن جحش جو مہاجرین حبشہ میں سے تھا اور وہاں جا کر وہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور مرتد ہو کر ہی مر گیا وہاں، تو بھائی السابقون الاولون کون ہوئے؟ تو اللہ کا قرآن آپ کو بتا رہا ہے، ذرا غور تو کرو۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ من بیانیہ ہے، السابقون الاولون یعنی مہاجرین و انصار۔ تو مہاجرین و انصار، اب ذرا غور کرو، انصار کب دین میں آئے؟ جب ہجرت کا موقع آیا۔ ہجرت سے پہلے چند لوگوں نے آ کر حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی اور سرکار نے پھر ہجرت فرمائی، اور پھر یہ مرکز اسلام مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف موو ہوا۔ تو السابقون الاولون جو ہیں وہ ہیں جو مہاجرین و انصار، وہ جو مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں اور پھر آگے ان کی جو مدد کرنے والے ہیں، یہ مہاجرین مراد ہیں اور یہ انصار مراد ہیں۔ اس لیے اس آیہ مبارکہ کے تحت آپ ذرا تفسیریں تو پڑھ لیتے، تابعین کے اقوال پڑھ لیتے، آپ کو پتہ چلتا کہ السابقون الاولون کون ہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی ہاتھ میں در منصور ہے، وہ روایت کر رہے ہیں ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، ابن ابی حاتم کے حوالے سے، ابن منذر کے حوالے سے، ابن مردویہ کے حوالے سے اور ابو نعیم کے حوالے سے، ان تمام محدثین کی روایات کے ساتھ وہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ والسابقون الاولون قال هم الذين صلوا الى القبلتين جميعا، کہ السابقون الاولون وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع اور سعادت عطا فرمائی، جو دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ یعنی پہلے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر
جب قبلہ تبدیل ہوا تو پھر کعبہ شریف کی طرف انہوں نے رخ کر کے نماز پڑھی. وہ ہیں السابقون الاولون. جی. اور ان کے اندر وہ بندہ نہیں آتا جس کا آپ نام لے رہے ہیں, عبید اللہ بن جحش. جی. وہ تو مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر ہی نہیں سکا, اور یہ تحویل قبلہ تو ہجرت کے اگلے سال ہوئی ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو. اللہ کے قرآن پر اعتراض کر رہے ہو, رب العالمین کی خبر پر اعتراض کر رہے ہو, اور ذرا تمہیں شرم نہیں آتی. اور ایک اور بات اسی کلپ کے اندر آپ سن لیں, ابھی آپ نے سن لیا کہ مرزا جیلمی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کاتب وحی کا بڑا شور کرتے ہیں لوگ, فلاں کاتب وحی ہے, یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر دراصل وہ یہ شخص طعن کر رہا ہے کہ کاتب فلاں کاتب وحی ہے. تو جناب ایک کاتب وحی وہ بھی تھا کہ جو وحی لکھا کرتا تھا, پھر بعد میں مرتد بھی ہو گیا تھا. جی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جی, ان کے بارے میں. تو وہ ٹھیک ہے, وہ وہی لکھا کرتے تھے, پھر بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ دین سے ہٹ گئے. پھر جب مکہ شریف فتح ہوا تو اس موقع پر وہ دوبارہ حاضر ہوئے, اور وہ رشتہ دار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے, اور انہوں نے توبہ کی, دوبارہ ایمان قبول کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر دوبارہ بیعت کی. اور پھر تمام مورخین نے لکھا ہے, اسد الغابہ میں امام ابن اسیر جزری نے, اور اسی طرح الاصابہ میں ابن حجر اسقلانی نے, اور الاستیاب میں ابن عبد البر نے, ان تمام محدثین نے لکھا ہے فحسن اسلامہ, پھر ان کا اسلام بہت خوبصورت ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا, لہٰذا وہ صحابہ کرام میں شامل ہیں. جی, جلیل القدر صحابی ہیں, بڑی ساری ان کی فتوحات ہیں, افریقہ کے بڑے ممالک کو انہوں نے فتح کیا. تو ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہو, خدا کا خوف نہیں کرتے ہو یار. جو آدمی پھر اسلام لے آتا ہے تو اسلام کی شان کیا ہے, الاسلام یہدم ما قبلہ, کہ اسلام پچھلی باتوں کو مٹا دیتا ہے. جی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک یہ بھی ہے کہ جو اسلام لاتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا ہے. اور جو آدمی, یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ کون صحابی ہوتا ہے, کوئی آدمی اگر خدا نخواستہ صحابیت قبول کرنے کے بعد پھر وہ دین سے پھر جائے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حیات مبارکہ میں دوبارہ اسلام لے آئے, پھر حضور کی زیارت کر لے, تو وہ نئے سرے سے صحابی بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بارے میں کوئی بے ادبی کرنا, کوئی گستاخی کرنا, یہ اپنے دین کو برباد کرنے کے برابر ہے. تو مرزا جیلمی صاحب, خدا کا خوف کرو, کیوں لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہو. ہاں, یہ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لایا, صحابی ہوا, پھر مرتد ہو گیا اور ارتداد میں ہی فوت ہو گیا, تو وہ صحابیت سے نکل گیا, بلکہ ایمان سے ہی نکل گیا, وہ صحابی ہے ہی نہیں ہے. جی. اب اس کی وجہ سے کسی جماعت صحابہ پر اعتراض کرنا اور پھر اشارے بازی کرنا کہ کاتب وہی ہونا, یہ تو وہ پھر جب وہ اسلام پر فوت ہی نہیں ہوا تو وہ تو صحابہ کی تعریف میں شامل ہی نہیں ہے. صحابی من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ثم مات علیہ, یہ صحابی کی تعریف تمام محدثین نے فرمائی ہے. تو مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو, توبہ کرو, اپنا ایمان بچاؤ. لگتا ہے کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے. السلام علیکم.